بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سوشل میڈیا اور گلگت بلتستان کے بعض ڈیلی کے اخبارات کے اندر یہ خبریں لگوائی گئی ہیں کہ اسٹور میں جو روڈ ہے شگرتھنگ اسٹور روڈ جو ہے اس کو حفیظ الرحمان نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے مل کے اس کا ٹینڈر کینسل کرایا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا من گھڑت اور بڑا افسوسناک قسم کی بات ہے۔ میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ چونکہ جی بی کے اندر یہ معاملہ اس کو بہت زیادہ ہائپ دی گئی، اس لیے میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، میں نے کچھ دن پہلے ہی ایک نجی ویڈیو چینل کے اندر اور یوٹیوب چینل کے اندر اپنی گفتگو کی تھی کہ مجھے خدشہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جو سیکریٹریز ہیں ان کو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کا اختیار موجودہ فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو تفویض کیا ہے، اس لیے ان کے اوپر آزمائش ہے کہ وہ میرٹ پہ چلیں۔ اور اب ہمیں یہ جو میں نے خدشات کا اظہار کیا تھا اس کے اوپر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمل درآمد شروع۔ افسوس ہوتا ہے کہ ان کے چور وزیر جو ہے، جو خاص طور پر جو گندم کا چور وزیر ہے، وہ یہ الزام لگاتا ہے اور پھر سی ایم ان سب کو جو ہے وہ گلزار ٹو ان کو بیک کرتا ہے۔ حقائق یہ ہیں، گلگت بلتستان کے اندر پی ایس ڈی پی کے جو منصوبے ہیں جب سے یہ حکومت آئی ہے ان کو خراب کرنے میں تلی ہوئی ہے اور الزام فیڈرل گورنمنٹ کو دیتی ہے۔ حقائق آپ کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے شگرتھنگ روڈ کا بھی ایک پی ڈی تھا جو ان کی بزدار سرکار جو وفاق میں تھی، انہوں نے خود اس کو جو ہے وہ میرٹ پہ سمجھتے ہوئے لگایا تھا، حمید صاحب پی ڈی لگایا تھا۔ اس کے علاوہ استور ویلی روڈ جو ہے اس میں انہوں نے اپنا ایک من پسند بندہ جو ان کے حلقے کا ہے ایکسین صاحب جو ہے اس کو پی ڈی لگوایا۔ اس پہ بھی بہت سے سوالات ہیں، لیکن ٹھیک ہے۔ اب جب شگرتھنگ روڈ کا انہوں نے پی ڈی سے فرمائش کی موجودہ حکومت کے کال پرزو نے کہ اس پروجیکٹ کو ٹیلر میڈ کریں اور ہمارے کسی بندے کے لیے آپ فکس کریں، تو پی ڈی صاحب نے شاید میری معلومات کے مطابق انہوں نے کہا کہ میں لیٹ اینڈ اسپرٹ جو ہے وہ آر ایف پی کے مطابق چلوں گا، جو اس کا جو ہے جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کروں گا اور میرٹ پہ جس کو ملتا ہے۔ تو اس پہ اس پی ڈی صاحب کو کیا سیک نہیں کیا؟ حمید صاحب کو کیا اس کو عہدے سے نہیں ہٹایا آپ نے؟ اور چیف سیکرٹری کے تھرو چیف منسٹر کے ہدایات پہ اس پی ڈی کو جس کو فیڈرل گورنمنٹ نے ان کی اپنی فیڈرل گورنمنٹ نے اپوائنٹ کیا تھا اس کو ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد وہ پی ڈی صاحب کورٹ چلے جاتے ہیں۔ آنریبل چیف کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا اور ان کو بحال کر دیا، اور اس کے بعد یہ ٹینڈر کھلنا تھا، اس کے ڈاکومنٹس اوپن ہونے تھے، جو بھی پروسیجر ہے اس کا وہ شروع ہوا، تو اس کو پھر کہا گیا کہ آپ اس ٹینڈر کو کینسل کر دیں۔ انہوں نے ماننے سے انکار کیا میری معلومات کے مطابق، اور اس کے بعد سیکرٹری صاحب جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس ٹینڈر کو، جو نئے سیکرٹری صاحب آئے ہیں ورکس میں، انہوں نے ان کو فرمائش کی، انہوں نے بات میں سمجھتا ہوں جائز طور پہ پی ڈی کا اختیار ہوتا ہے، پی ڈی نے ہی جو ہے وہ پروجیکٹ کو ٹینڈر کرنا ہے، ایگزیکیوٹ کرنا ہے، تو اس پہ اس کو پی ڈی کو جو ہے وہ بائی پاس کرتے ہوئے سیکرٹری صاحب نے براہ راست یہ ٹینڈر جو ہے وہ کینسل کر دیا۔ اور وہ کس کی ہدایات پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ میری معلومات کے مطابق یہ بزدار 2 کی ہدایات پہ ہی یہ پروجیکٹ کینسل کیا گیا، اس لیے کہ انہوں نے ایک من پسند ایک کمپنی لے کے آئے ہیں لاہور سے، میری معلومات کے مطابق ان کو یہ پروجیکٹ دینا چاہتے ہیں، اور اس کا جب اسکور پورا نہیں ہوا تو اس کو میرٹ پہ وہ اترتا نہیں تھا، اس کو پروجیکٹ دلانے کے لیے سیکرٹری صاحب پہ دباؤ ڈالا گیا۔ یہ جو ہر 3 مہینوں میں جو سیکرٹریاں بدلتے ہیں نا، دیکھیں یہ کس لیے بدلتے ہیں؟ ان کا جو ہے وہ ناجائز ڈیمانڈ ہوتی ہیں، وہ پوری نہیں ہوتی ہیں، پھر سیکرٹری کو بدل دیا جاتا ہے۔ اب اس سیکرٹری صاحب کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ اس پروجیکٹ کو کینسل کر دیں۔ قانون کے مطابق، ضابطے کے مطابق، پیپرا رول کے مطابق، مرویجہ رول کے مطابق ٹینڈر کو منسوخ کرنے کا اختیار صرف اور صرف پی ڈی کے پاس ہے۔ ٹینڈر اپروو کرنا، ٹینڈر منسوخ کرنا، یہ سیکرٹری کے پاس جی آر سی بنتی ہے۔ ٹیکنیکلی جب کوئی اعتراض سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو وہ ایک کمیٹی بنتی ہے، اس کمیٹی نے جو ہے اس کو جو ہے وہ لوگوں کے اعتراضات دیکھنے ہوتے ہیں، جو بھی ایگریوٹ ہے۔ اب آپ نے جو سیکرٹری صاحب نے پی ڈی کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ٹینڈر کو کینسل کر دیا، الزام دے دیا جی، اپنے لونڈے لپاڑوں کو کہا گیا جی، نون لیگ نے جو حفیظ الرحمان نے جا کے یار شہباز شریف صاحب کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے، ہم آج تک پروجیکٹ بنانے والوں میں شامل ہے، ہم نے اس حکومت کے دوران بھی کسی پروجیکٹ میں رکاوٹ ہم نہیں بنے ہیں، ہاں غیر میرٹ کی وائلیشن جہاں ہوئی ہم نے وہاں آواز اٹھائی ہے۔ الحمدللہ ہماری پارٹی معمار ہے گلگت بلتستان کی، ہم نے وہاں انفراسٹرکچر کا جال بچھایا ہے، بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی ہے، ہم کسی پروجیکٹ کی تاخیر کا سبب نہیں بن سکتے۔ میں نے پچھلے ویڈیو میں ایک چینل کے تھرو میں نے یہ بات کی تھی
کہ مجھے خدشہ ہے کہ چونکہ جی بی کا ٹوٹل جو بجٹ ہے وہ 15-16 ارب روپیہ ہے، یہاں ایک ایک پروجیکٹ کی مالیت 8-9 ارب روپے اور 15-20 ارب روپے ہے. تو اب اس کے لیے میں نے اس لیے گزارش کی تھی کہ ہمیں آزمائش میں ہے، ہمیں اس پہ جو ہے وہ کسی دباؤ پریشر میں نہیں آنا چاہیے. اور ہمارے جو پی ٹی آئی کے بعض وزراء ہیں ان کے لال ٹپک رہے ہیں، وہ نوٹ بنانا چاہتے ہیں، تنخواہیں بڑھا دی، ایریا لے لیا، ٹی اے ڈی اے ڈبل کر لیا، ان کا پیٹ نہیں بھر رہا. اور بزدار صاحب کو جو ہے اس کی فرمائشیں ختم نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ انہوں نے خرچے بڑھا دیے. خان کا جو ہے وہ بنی گالا کو بھی خرچہ پہنچانا ہے، زمان پارک کو بھی خرچہ پہنچانا ہے، اور آج جو ہے وہ 8-10 وزیر جو ہے وہ گن مین لے کے وزیر جو ہے بیٹھے ہیں. وہ گرفتاری کیوں نہیں دیتے؟ گرفتاری کے بجائے جناب ولنٹیر خان کی جیل بھرو تحریک پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بجائے وہ کہاں بیٹھے ہیں؟ وہ بیٹھے ہوئے ہیں پی سی لاہور کے اندر. پی سی لاہور کا ایک کمرہ اس وقت 25,000 روپے کا، اس کی پیمنٹ کون کر رہا ہے؟ گلگت بلتستان کے خزانے کے اوپر سے. وہ شرم کرو یار، تم لوگ وہاں پہ پی سی ہوٹل میں بیٹھ کے انٹرویوز دیتے ہو تو یہ کیا؟ اس کے پلنگ سے بھی ہم واقف ہیں، اس کی دیواروں سے بھی ہم واقف ہیں. ہمیں یہ معلومات ہیں کہ آپ لاہور میں پی سی ہوٹلوں میں 30 ہزار روپے پر ڈے کا کمرہ دے کے 20 دن سے وہاں بیٹھے ہیں. لیں اپنے بل سامنے. تو آپ کے جو خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں. اب آپ نے پی ایس ڈی پی کے منصوبوں کو من گڑت طریقے سے جو ہے وہ استعمال کر. دوسری بات، پی ایس ڈی پی کے منصوبوں کے ساتھ جو مزاق جی بی کے اندر ہو رہا ہے، ہم نے بڑی سٹرگل کی، بڑی محنت کی ہے، پولیٹیکل کلاس نے، ہم نے سب نے مل کے اختیارات جو ہے پی اوز کو دلایا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ ایک ڈیولپمنٹ کے لیے بجٹ ہوتا ہے، ایک نان ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہوتا ہے، ایک جو پی ایس ڈی پی کا ہیڈ ہوتا ہے. یہ اصولی طور پہ یہ ہر ہیڈ کا بجٹ اپنے ہیڈ پہ خرچ ہو سکتا ہے. انہوں نے کیا ڈرامہ اپنایا ہوا ہے؟ پی ایس ڈی پی کا بجٹ جو ہے جو فیڈرل گورنمنٹ نے اینول ڈیولپمنٹ میں ریلیز میں تاخیر ہوئی ہے، پی ایس ڈی پی کے منصوبوں کا بجٹ پی ایس ڈی پی پہ خرچ کرنے کے بجائے وہ پیسے اٹھا کے انہوں نے اینول ڈیولپمنٹ کے اندر شفٹ کیا ہے، ری ایکوپ بیس پہ، برج فائنینسنگ کے نام پہ. آپ مجھے بتائیں کل اگر وہ برج فائنینسنگ کے پیسے واپس نہیں آتے تو یہ اربوں کے منصوبے تو سک ہو جائیں گے، تو تباہ ہو جائیں گے. کیا آپ نے شگر تھنگ کے پیسے، کیا آپ نے جو ہے وہ اسٹور ویلی روڈ کے پیسے، آپ نے اور جو ہے وہ گلگت نلتر ایکسپریس وے کے پیسے، اور اسی طرح آپ کے جو ہے وہ ہیزل 20 میگا واٹ کے پیسے، کیا آپ نے ری ایکوپ کر کے برج فائنینسنگ کے نام پہ آپ نے جو ہے وہ پی ایس ڈی پی کے منصوبوں پہ کے منصوبے اینول اے ڈی پی میں شفٹ نہیں کیے ہیں؟ اس دفعہ آپ نے 2.5 ارب روپیہ جب ریلیز آئی ہے تو آپ نے واپس کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ فائنینشیل ڈسپلن کو بھی وائلیٹ کر رہے ہیں. پی ایس ڈی پی کے منصوبوں کے ساتھ مذاق مت کیا جائے. یہ 140 ارب کے منصوبے ہیں گلگت بلتستان میں. یہ لولی لنگڑی حکومت، یہ خان کے اشاروں پہ چلنے والی حکومت، یہ گلگت بلتستان میں کوہرام پیدا کرنا چاہتی ہے. لہٰذا حقائق کو درست کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا، یہ پروجیکٹ پی ٹی آئی کی فرمائش پہ کینسل ہوا ہے، اور بزدار 2 اور اس کی وزراء کی فرمائش پہ کینسل ہوا ہے، اور پی ڈی کے اوپر دباؤ ڈالا گیا. اس نے مانا نہیں تو پہلے اس کو ٹرمینیٹ کیا گیا، وہ کورٹ سے بحال ہوا تو اس سے پوچھے بغیر سختی کے ذریعے پروجیکٹ کینسل کیا گیا. الزام ہم پہ دیتے ہیں. لعنت ہو آپ لوگوں کی سوچ پہ، اور آپ اتنی گری ہوئی سوچ رکھتے ہیں. افسوس ہوتا ہے، آپ کچھ کر کے تو دکھائیں. آپ نے کل جی بی ہاؤس کا افتتاح کیا. یہ جی بی ہاؤس بھی تو الحمدللہ ہمارا بنایا ہوا ہے، پہلے والا بھی بعد والا بھی. آپ نے 2 سال ڈیلے کیا، 23 کروڑ کا پروجیکٹ 55-60 کروڑ روپے پہ پہنچا دیا. تو ٹھیک ہے، اب آپ افتتاح ضرور کریں لیکن پروجیکٹ کو سفر مت کریں، فرمائشی بیس پہ سفر مت کریں. بمشکل یہ کام ہوا ہے. تو آپ تمام دوستوں کو، خاص طور اہلیان استور کے لیے، بلتستان کے لیے اور تمام گلگت بلتستان کے عوام میں غلط فہمی پیدا کی جا رہی تھی، جس کی ازالے کے لیے میں نے آپ کے سوال کے جواب میں یہ جو ہے آپ کے سامنے یہ ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. لہٰذا سارے دوست سنیں، اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور آپ اپنے کمنٹس بھی دے دیں، اور یہ پتہ چلے کہ ان کا کردار کیا ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کل کٹہرے میں مجھے کھڑا کیا جائے، ان کو کھڑا کیا جائے. اگر اسٹور روڈ کی، شگر تھنگ روڈ کی ٹینڈر کے پیچھے، اس کی ڈیلے کے پیچھے وفاقی حکومت کا ایک آنے کا، حفیظ الرحمان کا ایک آنے کا، مسلم لیگ نون کا ایک آنے کا رول ثابت ہوا تو میں سیاست ریزائن کروں گا. آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم.